اب میں گزارش کروں گا سیکرٹری جنرل پاک سرزمین پارٹی حسان صابر بھائی سے کہ وہ آئیں اور اس ڈسٹرکٹ ایسٹ کے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں موجود چیئرمین پاک سرزمین پارٹی عثمان کمال بھائی، پریزیڈنٹ انیس خانی بھائی، تمام سی سی نیشنل کونسل کے اراکین اور یہاں تمام موجود میڈیا پرسنس اور تمام جتنے لوگ پنڈال میں موجود ہیں، السلام علیکم. آج کا یہ احتجاج جو ڈسٹرکٹ ایسٹ کا صرف ایک ضلع کا ہے، وہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ مصطفیٰ کمال بھائی جو نام ہے کردار کا، جو نام ہے احساس کا، جو نام ہے فکر کا، جو نام ہے فلسفے کا، جو نام ہے دیانت کا، جو نام ہے ڈیلیور کرنے کا، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مصطفیٰ کمال بھائی نے 24 اپریل 2016 کو اس شہر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ فکر دی تھی کہ گراس روٹ لیول کے اوپر قوانین کو، بلدیاتی قوانین کو بنایا جانا چاہیے جس سے پورے ملک کے اندر لوگوں کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. وہ فکر، وہ سوچ لے کر مصطفیٰ کمال بھائی آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کی فکر اور فلسفے کے خوف میں مبتلا ہو کر پیپلز پارٹی نے اس کالے قانون کو اس صوبے میں رائج کرنے کے بارے میں یہ سوچ لیا. پیپلز پارٹی کا اس صوبے کا چیف منسٹر اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم نے قانون جلد بازی میں بنایا ہے. جلد بازی میں تم نے نہیں بنایا، تم نے مصطفیٰ کمال کے خوف سے یہ بنایا قانون. تم کو یہ خوف تھا کہ مصطفیٰ کمال کا یہ پیغام گھر گھر پہنچ گیا ہے، اس ملک کے ہر چپے تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے اور اس ملک میں رہنے والوں میں یہ شعور بیدار ہو گیا ہے کہ ان کے اگر مسائل کا حل کوئی کر سکتا ہے تو وہ ہے سید مصطفیٰ کمال، اور ان کے بنائے ہوئے وہ قوانین، ان کے بتائے ہوئے وہ مسائل کے حل جس سے تم خوف زدہ ہو. تمہارے خوف پر مبنی اس بل کو پورا پاکستان بشمول کراچی اور سندھ رد کرتے ہیں اور پی ایس پی اس کے آگے شیشہ پلائی دیوار ہے. ہم مصطفیٰ کمال بھائی کی قیادت میں ان کی نظریے کے تحت ایسے تمام قوانین کو جو 2013 سے لے کے اب تک پیپلز پارٹی نے اس صوبے پر، اس شہر پر مسلط کیے، رد کرتے ہیں اور ان کو ہر ممکن طریقہ اختیار کریں گے جس سے قوانین کو اس شہر کے اوپر لاگو ہونے سے روکا جا سکے. یہ بات سمجھ لینی ہوگی پیپلز پارٹی کو کہ یہ جو سیاست 1969 سے لسانیت پر مبنی کر رہے ہیں، جس کا رزلٹ 71 میں اس ملک کو 2 لخت کرنے کی صورت میں کیا، 73 میں اردو کے خلاف بل پیش کر کے کیا، کوٹا سسٹم کو رائج کر کے کیا، سانے اور واقعات پر پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگا کے کیا، مہاجر صوبے اور سندھ صوبے کی تفریق ڈالی. وہ اب نہیں چلے گا کیونکہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی قیادت میں مستعد ہے، موجود ہے اور تمہارے ہر اس ایکشن کے اوپر ری ایکشن دینے کے لیے تیار ہے جس کے بارے میں تم نے اس شہر کے، اس ملک کے لوگوں کے بدحالی کی ذمہ کر رکھی ہے. تو آج چونکہ ہم یہاں سب موجود ہیں، مصطفیٰ کمال بھائی کی قیادت میں موجود ہیں، ان کی فکر اور فلسفے کے تحت ہم یہاں جمع ہیں، اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے. تمام لوگوں سے گزارش ہے مصطفیٰ بھائی کا جو فکر انگیز بیان ہے اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ اس تمام باتوں میں ہی تمام لوگوں کے مسائل کا حل ہے، اس شہر کا حل ہے، اس صوبے کا حل ہے، اس ملک کا حل ہے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. مصطفیٰ کمال بھائی زندہ باد. کراچی پہ قبضہ نامنظور، کراچی پہ قبضہ، کراچی پہ قبضہ، کراچی پہ قبضہ، کراچی پہ قبضہ. یہ پیپلز پارٹی، یہ زرداری، یہ بلاول، یہ پی ٹی آئی، یہ وزیر اعلیٰ، یہ وزیر اعظم، یہ وزیر اعظم
रकम, ये जरदारी, कराची पे कब्जा, कराची पे कब्जा, जरा जोर से कराची में कब्जा, कराची में कब्जा, कराची में कब्जा, जरदारी से दिलवाएंगे छुटकारा। मेरे साथ बोले, जरदारी से दिलवाएंगे हम ही छुटकारा, जरदारी से तो दिलवाएंगे हम ही छुटकारा। यही तो है नस्बुल ऐन हमारा। आपकी भरपूर तालियों में चेयरमैन बॉक्सर जमीन पार्टी सैयद मुस्तफा कमाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची के नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, यहाँ पर मौजूद हजारों की तादाद में कराची के रहने वालों, इस मुल्क के चलाने वालों, इस मुल्क को बनाने वालों, इस मुल्क को पालने वालों, और जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं जो दो चार मुझे रिक्वेस्ट की गई है, मैं पहले वो बात कर दूं और वो रिक्वेस्ट कर दूं। एक तो ये जो स्कीम 33 है, वहां पर ये जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, यहाँ पर जो स्कीम 33 है, यहाँ पर सोसाइटीज हैं बहुत सारी, सैकड़ों की तादाद में। उन सोसाइटी, ये कोई जो है वो एक्सपो वालों को बोले जरा ये आवाज 20 मिनट के लिए बंद करें, इनको बोलो आवाज बंद करें 20 मिनट के लिए। इससे ज्यादा अहम मसला कोई नहीं है, गाने 20 मिनट के बाद बजाना, इनको बोलो बंद करें। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में स्कीम 33 में सोसाइटीज हैं बहुत सारी, सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में सोसाइटीज हैं। उन सोसाइटीज का एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि आपस में लोग तय करते हैं। उसकी एक वजारत होती है, उसकी एक वजारत होती है जो कि सूबाई वजारत के अंडर में आती है, सोसाइटीज की मिनिस्ट्री होती है। इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वो जो लोगों के मुंतखब करदा सोसाइटीज के जो लोग होते थे, उनको हटाकर एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए हर जगह। क्यों? क्योंकि सारी सोसाइटीज के लाखों लोगों के जो प्लॉट से, खाली प्लॉट जमा पूंजी से, उसको वो एडमिनिस्ट्रेटर आकर एक एक फाइल की 3-3, 4-4 फाइलें बनाकर उनको 5-5, 6-6, 10-10 लोगों को बेच रहा है। और जो लोग, जिन कराची के लोगों ने अपनी जमा पूंजी से वो सारी वो प्लॉट खरीदे थे, वहां पर वो जब जा रहे हैं तो उनका प्लॉट किसी और को बेच चुका होता है, और ये एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ। मुझे ये कहा गया है कि मैं अपनी आवाज उनकी आवाज के साथ मिलाऊं कि ये जुल्म बंद करो। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। लेकिन जो लोग मेरे पास आए थे, मैंने उनको कल कही दी बात कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। मैंने बात तो कर दी है, आपका मसला हल होगा नहीं। आज मैं बताने वाला हूं मसला हल कैसे होगा। तो एक तो मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, बता दिया, आपकी बात कर दी, लेकिन ये सुनेंगे नहीं, मुझे पता है। ये कोई इसमें अमल दरामद नहीं करेगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, ये सिंदाबाद है, सिंदाबाद ये सुपर हाईवे पे सैलाब के मुतासरीन को लाकर बसाया गया। गरीब बस्ती है, वहां से हजारों लोग खाक रोड की नौकरी करने के लिए, शहर को साफ करने के लिए जाते हैं। इंसान है, उनको 1200 रुपए पर डे आज के दौर
دور میں کچھ بھی نہیں ہے جو وہ کام کرتے ہیں. صبح 6 بجے وہ جاتے ہیں, ڈیوٹی شروع ہوتی ہے, شام 6 بجے ختم ہوتی ہے. 1200 روپے طے ہے ان سے, لیکن بیچ میں اتنے کمیشن اور ٹھیکیدار ہیں کہ ان کو شام میں صرف 400 روپے ملتے ہیں. ان کے نام پر 1200 روپے لے کر ان کو 400 روپے دیتے ہیں. یہ ظلم ہے. انہوں نے بھی مجھ سے کہی کہ مصطفیٰ بھائی آپ سب کی بات کرتے ہو, ہماری بھی بات کرو. میں نے کر دی, لیکن تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہاری بات نہیں سنی جائے گی. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آج یہ 5واں احتجاجی اجلاس ہے. آج یہ 5واں. سب سے پہلے گولی مار سے سریانی تک لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو کر انہوں نے حکمرانوں کا آواز لگائی کہ ہم پر ظلم بند کرو. پھر لوگوں نے اسی روڈ پر یہاں حسن اسکوائر سے لے کر اردو کالج تک آرام سے فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی, کوئی ٹریفک بند نہیں کیا. کہ حکمرانوں ہمیں ہمارا حق دو, آئین کے مطابق ہم پر ظلم نہیں کرو. کسی نے بات نہیں سنی. پھر اورنگی ٹاؤن کے لوگوں نے اورنگی ٹاؤن پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی اسی میڈیا کے سامنے کہ حکمرانوں ہمارا حق دو, ہم اس پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا حق مانگتے ہیں. کسی نے آواز نہیں سنی. پھر اس کے بعد اورنگی والے نے اسی طرح سے ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ, جوان بزرگوں بچوں کے ساتھ آ کر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر حکمرانوں کو آواز لگائی, حکمرانوں ہم پر ظلم بند کرو, ہمیں آئین اور قانون کے مطابق, جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہمیں ہمارا حق دو. کسی نے ہماری بات نہیں سنی. اے ڈسٹرکٹ ایسٹ والوں, آج تم اپنی ماں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, جوانوں کو, بزرگوں کو لے کر آ کر کھلے آسمان کے نیچے آواز لگا رہے ہو, آواز لگا رہے ہو حکمرانوں کو. اے حکمرانوں, ہم اس پاکستان کے باسی ہیں, یہ شہر کراچی کو چلانے پالنے والے پاکستان کو پالنے والے ہیں. مجھے پانی کا اختیار دو, مجھے سیوریج کا اختیار دو, مجھے سڑکوں کا اختیار دو, میرے اسپتال مت چھینو, میرے اسکول مت چھینو, مجھے روڈ کا اختیار دو, مجھے کچرا اٹھانے کا اختیار دو, مجھے میرے پارکوں کا اختیار دو, میرے بچوں کو روزگار دو, میرے بچوں کو خودکشی کرنے سے بچاؤ. لیکن اے ڈسٹرکٹ ایسٹ والوں, میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں, آج بھی تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا. ان حکمرانوں کے محلوں میں یہ آواز نہیں جا رہی. شاید تم بہت دور سے آواز لگا رہے ہو, سی ایم ہاؤس بہت دور ہے, اس کے کانوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں, دماغ پہ چربی جم گئی ہے, تمہاری آواز نہیں جا رہی, تمہاری آواز کوئی نہیں سن رہا. تو کیا کرے مصطفیٰ کمال کے پاس اب جینے کا کوئی امید باقی نہیں رہ گئی. مجھے ایسے ملک میں, ایسے معاشرے میں اس ظلم کے سامنے نہیں جینا. مجھے نہیں جینا ایسے جہاں پر ہم اپنے ملک میں محکوم ہوں اور حکمران عیاشی کر رہے ہوں, اربوں دولت کما رہے ہوں, ہمارے سامنے ہمارے بچے خودکشیاں کریں, مرے. آج تمہیں بتاتا ہوں, یہ گیس بند ہے, اس ملک میں گیس بند ہوئی بھی ہے. لوگ جن کے پاس پیسے ہیں سلنڈر چلا رہے ہیں. آج ایک خاتون کا, اور ایسے لاکھوں خواتین گھرانے ہیں کہ بھائی کل کیا ہوا, پتا چلا کہ جب رات گئے, کام کرنے والی بیچاری عورت جب رات گئی تو گیس نہیں تھی, اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جا کر ہوٹل سے, ریسٹورنٹ سے کھانا لے کر آئے. 6 بچے اور دو جوان مرد اور خاتون, انہوں نے رات فاقے سے سو گئے بچوں کو پانی پلا کر. صبح اٹھے, گیس نہیں ہے, سلنڈر خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, اور اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جا کر ریسٹورنٹ سے جا کر کھانا لے کر آئے. 2000 روپے کا نہیں ہے, صبح سے بھوکے ہیں اور آگے کی کوئی امید نہیں ہے. اس طرح انسان اس شہر میں جی رہا ہے. یہ کوئی تھر کا علاقہ نہیں ہے, یہ کوئی گاؤں کو دیہات نہیں ہے, یہ بلوچستان کے پہاڑ نہیں ہے, یہ کراچی ہے. یہ ملک کو چلانے والے شہر کے لوگوں کی داستان ہے.
تو اے لوگوں، اے کراچی کے لوگوں، اے کراچی کے باشعور جوان مردوں کو آج مجھے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم ہر ہفتے اس طرح سے اپنے حلق پھاڑ کر حکمرانوں کو آواز نہیں لگائیں گے، ماں بہن بیٹیوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو روڈ پر لا کر اس طرح سے رسوا نہیں ہوں گے۔ یہ ہماری بات نہیں سن رہے، بتاؤ کیا کریں؟ بتاؤ آج فیصلہ کرنا ہے، بتاؤ کیا کریں؟ یہ ہماری بات نہیں سن رہے، ان کو سنانے کے لیے کیا کریں؟ اپنی بات منوانے کے لیے کیا کریں؟ بتاؤ، بولو بھائی، بولو اس والو بولو، یہ نہیں سن رہے ہماری بات، یہ نہیں سن رہے ہماری بات، بولو کیا کریں؟ بولو کیا کریں؟ بولو سب بولے کیا کریں؟ کیا کرے؟ اس کو یہاں سے آواز نہیں جا رہی، وزیر اعلیٰ کو اس کے قریب جانا پڑے گا۔ بولو کیا کرے؟ بولو کیا کرے؟ کیا کرے؟ پیچھے والے بولو کیا کرے؟ آج تمہارے سامنے ہزاروں لوگ ہیں، میڈیا اپنے کیمروں سے دکھا ہے، لیکن کیا آج اس بات کے بعد کوئی آئے گا تم سے پوچھنے کے لیے؟ یہ ہزاروں لوگ شہر کے اپنا کام چھوڑ کر کیوں حکمرانوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کو کسی نے پوچھی ہم سے بات؟ نہیں پوچھی، کسی نے نہیں پوچھی۔ کیا آج کے بعد پوچھیں گے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں نہیں پوچھیں گے۔ میں نے ریاست کے اداروں کو آواز لگائی، میں نے جوڈیشری کو آواز لگائی، میں نے اداروں کو آواز لگائی، میں نے میڈیا کو آواز لگائی کہ دیکھو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کل کے دہشت گرد آج بنا رہی ہے، خدا را میرے نوجوانوں کو کوئی آخری قدم اٹھانے سے روکو، کیونکہ کراچی کا سارا نوجوان شاپنگ سینٹر کی چھت پر چڑھ کر خودکشی نہیں کرے گا۔ 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ہر آدمی اپنی جان نہیں دے دے گا پریشان ہو کر۔ اگر ان لوگوں نے اپنے بچوں کے حقوق کے لیے مرنے سے پہلے ان حکمرانوں کو سبق سکھانا اگر سوچ لیا تو پھر کل یہی حکمران اے ریاست کے اداروں تمہیں آواز لگائیں گے، آ جاؤ ان نوجوانوں کو پکڑو، یہ دہشت گرد بن رہے ہیں، آ جاؤ یہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، آ جاؤ ان کو پکڑو، ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کو لاپتہ کرو، ان پر گولیاں چلاؤ، ان پر شیلنگ کرو، یہ تمہیں بلا رہے ہوں گے۔ میں آج بتانا چاہتا ہوں آخری دفعہ کہ میں ریاست کا وفادار ہوں، اے پیپلز پارٹی والوں میں تیری حکومت کا وفادار نہیں ہوں۔ ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کا وفادار نہیں ہوں، میں ریاست کا وفادار ہوں۔ یہ سب لوگ ریاست کے وفادار ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ریاست سے لوگوں کو دور کر رہی ہے، مردہ وطن لوگوں کو ریاست سے دور کر رہی ہے۔ ہم اس پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، ہم اس پیپلز پارٹی کو بچہ کچا ہونے نہیں دیں گے۔ اسی طرح کے حالات پیدا کر کے ایسٹ پاکستان بنایا، اسی طرح کے حالات پیدا کر کے ان کے بڑوں نے اب ملک کو 2 لخت کر دیا۔ یہ دوبارہ اسی سازش میں ہے۔ ارے ہم تو سمجھے تھے کہ بھائی یہ زرداری صاحب کی جو نسل ہے، یہی نسل جو ہے وہ کرپٹ بھی ہے اور جاگیردار اور وڈیرانہ اور سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے۔ اب ان کی نئی نسل آئی ہے، یہ لندن پڑھ کر آئے ہیں، یہ آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ ہے، تو شاید اس زمانے کی تعلیم نے شاید ان کی نئی نسلوں کے دماغوں کو بدلا ہوگا، شاید ان کو عوام کی فکر ہوگی، لیکن غضب خدا کا یہ اپنی پچھلی نسلوں سے، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے بڑوں کی نسلوں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے۔ یہ آکسفورڈ کی
की तालीम ने बिलावल भुट्टो का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये उनसे बड़ा जागीरदार है, ये उनसे बड़ा करप्ट है, ये उनसे बड़ा सरमायादार है और सब कुछ इसकी निगरानी में हो रहा है। बिलावल भुट्टो कि तुम लंदन से पढ़कर आए हो, क्या तुम लंदन में जाकर ये जो तुमने कानून बनाया है, जब तुम्हारे लात पड़ती है जमहूरियत पर तो तुम्हें लंदन की डेमोक्रेसी याद आती है, तुम्हें यूरोप की डेमोक्रेसी याद आती है, तुम्हें अमेरिका की जमहूरियत याद आती है। क्या किसी अमेरिका, क्या किसी यूरोप, क्या किसी लंदन में जाकर तुम अपना बनाया हुआ कानून दिखा सकते हो कि हमने जमहूरी दौर में ये कानून बनाया है जिसमें पानी का इख्तियार मेयर के पास नहीं है, जिसमें सीवरेज का इख्तियार लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं है, जिसमें अस्पतालों का इख्तियार लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं है, जिसमें वजीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज है, जिसमें वजीर आला पानी का इंचार्ज है, जिसमें वजीर आला स्कूल का इंचार्ज है, जिसमें वजीर आला अस्पतालों का, डिस्पेंसरियों का, वजीर आला रोडों का इंचार्ज है, वजीर आला कचरा उठाने का इंचार्ज है। तुम किसी जमहूरी माशरे में ये कानून जाकर दिखा सकते हो, तुम्हें पागल खाने जमा करा देंगे, तुम्हें जमा करा देंगे। मुअज़्ज़िब माशरा तुम्हारा ये कानून तुम्हारे मुंह पर मार देगा। आज तुम कहते हो कि हमने पहले से ज्यादा अच्छा कानून बना दिया है, झूठ बोलते हो। तुम्हें आदत पड़ी हुई थी, एक रहमान मलिक की कॉल पर इस शहर की क़यादत डील हो जाती थी, एक रहमान मलिक की कॉल पर एक गवर्नरी देकर 4 वज़ारतें देकर तुमने 2013 में इस शहर के 80% हुकूक छीन लिए। जो पार्टी शहर को बंद करने वाली, हड़ताल करने वाली पार्टी मशहूर थी, उसने लोगों के हक छिन जाने पर एक पत्थर शहर पे नहीं मारा, एक दिन के लिए हड़ताल नहीं करवाई, एक दिन के लिए शहर बंद नहीं किया। जरा सी बात पर शहर बंद करवाने वालों ने पूरी कौम के हक छीन लिए गए। एक दफा शहर बंद नहीं किया, एक दफा हड़ताल की कॉल नहीं दी। क्यों? क्योंकि उनका गवर्नर बैठा था, गवर्नरी चलानी थी, हराम कमाना था, रिश्वतुल इबाद को रिश्वत लेनी थी, 4 वज़ारतें चलानी थी। 2014 नवंबर तक वज़ारतें रही हैं इनके पास। 2013 में कानून गया, क्यों शहर बंद नहीं कराया, क्यों हड़ताल नहीं की, क्यों हुकूक जाने दिए? यही आदत तुमने इस पीपल्स पार्टी वालों के मुंह को खून लगाया है। आज वो वही दौर समझ रहे हैं कि एक रहमान मलिक की कॉल पर सब कुछ वो छीन लेंगे और शहर खामोश रहेगा। आज ना वो रहमान मलिक है, आज ना वो कॉल रिसीव करने वाला है, आज ना वो पार्टी है। आज इस शहर के असल वारिस सिंधी, मुहाजिर, पख्तून, बलोच सब एक जगह एक झंडे के नीचे है और हर कोई तैयार है जुल्म को जुल्म बोलने के लिए। हर कोई आज इस शहर को कोई पख्तूनों से नहीं लड़ा सकता, मुहाजिरों को आज मुहाजिरों को कोई बलोचों से नहीं लड़ा सकता, आज मुहाजिरों को कोई सिंधियों से नहीं लड़ा सकता। हमने माजी में जब अपने हुकूक के लिए आवाज उठाई, लिसानियत की बुनियाद पर आवाज उठी, तो इस शहर में लिसानी फसादात करा दिए गए। लिसानी फसादात कराकर मेरे पानी का मसला पीछे रह गया, मेरे कोटा सिस्टम का मसला पीछे रह गया, मेरे सेंसस का मसला पीछे रह गया, मेरे हुकूक का मसला पीछे रह गया। आपस में मुहाजिर पख्तूनों से लड़ गया, मुहाजिर सिंधियों से लड़ गया, मुहाजिर बलोचों से लड़ गया, मुहाजिर एस्टैब्लिशमेंट से लड़ गया, एस्टैब्लिशमेंट मुहाजिरों पर ऑपरेशन करने लगी, पख्तून सबसे लड़ गए, पख्तून यहाँ पर लोकल रहने वालों से लड़ गए, सिंधियों से लड़ाई हो गई, बलोचों से लड़ाई हो गई। हमने 2016 में मेरे नौजवानों ने, सारी जुबान बोलने वालों ने, जब हमने 3 मार्च 2016 को आवाज लगाई, हमने कहा हम अल्लाह के रसूल की उम्मत को, कलमा पढ़ने वालों को, के हाथों से कलमा पढ़ने वाले ज़बा होते थे 20-20, 22-22 लोग रोजाना। हम अल्लाह की रसूल की उम्मत को जोड़ेंगे, हम सारी जुबानें बोलने वालों को एक करेंगे। आज मैं रब का शुक्र अदा करता हूँ, रब तेरा एहसान है कि तूने इस 5 सालों में इस सारी जुबानें बोलने वालों को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। एक
BSP کو زرداری اس پیچھے والے بھی کو زرداری کو دو پی پی کو اس شہر کے لوگ اب زبان کی بنیاد پر اے پیپلز پارٹی والوں اب نہیں لڑیں گے. آج یہ پاک سرزمین پارٹی گھر کے بچوں سے لے کر وہاں کے بھوک اور پیاس سے مرنے والوں سے لے کر لاڑکانہ میں جس ماں کے بچے کو کتا کاٹ رہا ہے اور وہ کاپ کر گود میں جان دے رہا ہے, پھر حیدرآباد میں جو لوگ مر رہے ہیں, جو لوگ بغیر تعلیم کے پڑھے ہو رہے ہیں, جن کے پاس یونیورسٹی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, پھر اس کراچی کے ساری زبانیں بولنے والے, بلدیہ ٹاؤن کے لوگ, کورنگی کے لوگ, لیاری کے لوگ, سورام گوٹ کے لوگ, حید آباد کے لوگ, ملین کے گوٹوں کے لوگ, منوڑا آئلینڈ کے لوگ کے رہنے والے کماڑی کے لوگ, لیاقت آباد کا مہاجر, عزیز آباد کا مہاجر, نازم آباد کا نیو کراچی کا مہاجر, سرجانی سے کماڑی تک, ہوگوے سے نیشنل ہائی وے تک, آج کراچی ایک ہے. وہ ایک ہے نہیں ہے, بولو آج کراچی ایک ہے. آج ہمارا ٹارگٹ سیدھا حکمران ہے. آج کوئی قومیت ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. آج ساری قومیتیں مل کر آج ایک ہی آواز لگا رہی ہیں کہ ہمیں اس پیپلز پارٹی کے ظلم سے جان چھڑاؤ ہماری. یہ پیپلز پارٹی ملک کے خلاف کام کر رہی ہے. آج تو تیار ہو گئے مرحلے کے لیے. اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بس اب اس نوعیت کا آخری پروگرام ہے آج کہ ہم آواز لگائیں اور گھر چلے جائیں. یہ آخری پروگرام ہے. اب آواز لگا کر گھر جانے والا پروگرام آج ختم ہوا. ہم نے پورے 1.5-2 مہینے سے جگہ کھڑے ہو کر آواز لگائی, کوئی ہماری آواز نہیں سن رہا. تو یہ آواز لگا کر یہ حکمرانوں کو آواز لگا کر گھر جانے والا پروگرام آج ختم ہو گیا. میں جب مروں تو میرا رب مجھ سے پوچھے, اے مصطفیٰ کمال, تیرے سامنے لاکھوں کروڑوں لوگ بچے ظلم کا شکار ہو رہے تھے, تیرے سامنے کوئی حکمران ظلم کر رہا تھا, کوئی اس دور کا فرعون تھا جو بچوں کو پرظلم کر رہا تھا, نسلوں کو تباہ کر رہا تھا. تو تو نے کیا کیا؟ تو میں صرف یہ بولوں کہ میں نے ہر اتوار کو لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی ہے, آواز لگائی ہے, پھر جا کر میں گھر میں سو گیا ہوں اور کسی کو ایک بوند پانی نہیں ملا. کیا میں رب کو مرنے کے بعد یہ بولوں؟ نہیں, میں رب کو یہ بولنا چاہتا ہوں, رب میں نے اپنی جان دے دی, میں اکیلا نکلا تھا, لاکھوں کروڑوں لوگ میرے ساتھ نکلے اور میں نے اپنے سے کی پوری کوشش کی ہے. ہم نے اس کی پوری کوشش کی ہے. یہ سیاست پی ایس پی کی سیاست اور یہ کالا قانون ایک ساتھ نہیں چل سکتا. یا تو اپنے حقوق کے لیے آخری حد تک جانے کا آج اعلان کرو یا پھر یہ پارٹی بند کرو. بولو کیا کرنا ہے, بولو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بولو. اب سوال ہے اگلا دھرنا کہاں ہوگا, مکھیا تیرا شوگر نہ منظور یہ پیپلز پارٹی, نہ منظور یہ پیپلز پارٹی, نہ منظور یہ پیپلز پارٹی, نہ منظور یہ مراد علی شاہ, یہ پیپلز پارٹی, یہ سی ایم, یہ سے لوگوں تو بس آج یہ فیصلہ ہو گیا کہ
کہ اب یا تو ہمیں حقوق ملیں گے یا ہم پھر موت کو گلے لگائیں گے، یا تو ہمیں حقوق ملیں گے یا موت کو گلے لگائیں گے۔ تو تیار ہو، تیار ہو۔ اور یہ مصطفیٰ کمال ہے، یہ کوئی شہر کا ڈرامے باز لیڈر نہیں ہے۔ میں لندن نہیں بیٹھا، اسی کراچی میں تم سے آگے چلوں گا، تم سے آگے چلوں گا۔ میں فون پہ لوگوں کو نہیں بولنا نکلنے کے لیے، تمہارے آگے کھڑا ہوں گا۔ پہلی گولی مصطفیٰ کمال کو لگے گی، پھر کو لگے گی۔ کے پیچھے اس سے آصفانہ پیپلز پارٹی کے خلاف لڑیں گے۔ نعرہ کمال، قدم بڑھاؤ مصطفیٰ کمال، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ مصطفیٰ کمال، کمال ہی کمال ہے، کمال ہی کمال ہے۔ کرنا ہوگا، کرنا ہوگا، اگلا کرنا ہوگا۔ وہ غداری کو، وہ غداری کو، وہ غداری کو۔ تو بس یہ فیصلہ ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب یا تو حقوق یا پھر ہمیں ایسی زندگی گوارا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اور اے کراچی کے لوگوں، اے کراچی کے لوگوں، اے کراچی کے لوگوں، میری ماں، اے کراچی کے لوگوں، یہ میری مائیں بہنیں، یہ میری مائیں بہنیں، یہ میری مائیں بہنیں، یہ میری مائیں بہنیں، کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ تمہیں رات میں لائٹ نہیں ہے، صبح گیس نہیں ہے، مہنگائی کا عروج ہے، مہنگائی کا عروج ہے، صبح بچوں کو اسکول کھانا ناشتہ دے کر بھیجنا ہے۔ کوئی میری اس ماں بہن بیٹی سے نہیں پوچھ رہا کیسے گیس نہیں ہے، رات میں لائٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے۔ بچوں کے سامنے، بلکتے ہوئے بچوں کے سامنے ایک ماں کی کیا حالت ہوگی۔ شام میں شور آئے گا، اس کو ایک روٹی دینی ہے کہ اس کو اگلے دن بھی کام پہ جانا ہے۔ مہنگائی سر کے اوپر سے گزر رہی ہے، چھت پھاڑ کر آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہیں، کام ختم ہو رہا ہے۔ یہ میری مائیں زیادہ مظلوم ہیں، یہ میری بہنیں زیادہ مظلوم ہیں کہ یہ تو کہیں جا نہیں سکتی۔ ان کو شوہر کو بھی دیکھنا ہے، ان کو بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ان کو بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے۔ ہر گھر میں اتنا ظلم ہے کہ شاید ماضی میں گزرے ہوئے فرعونوں نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا ہوگا۔ وہ کر کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، یہ میری پوری نسل کو اکٹھے ذبح کر رہے ہیں۔ ایسے معاشرے میں یا تو حق لیں گے یا پھر موت لیں گے۔ اور اے کراچی کے لوگوں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو ظلم کے آگے کھڑے ہونے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو ظلم کے آگے کھڑے ہونے والے بن جائیں۔ میرا رب اس نے بڑے بڑے فرعونوں کو نیست و نابود کیا۔ جب لوگ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، رب کی مدد آ گئی، اس نے بڑے بڑے فرعونوں کو نیست و نابود کیا۔ آج بھی فرعون ہے پیپلز پارٹی کی شکل میں۔ اے کراچی کے لوگوں، تم کھڑے ہو گئے ہو، انشاءاللہ تعالی میرا رب یہ والا فرعون بھی نیست و نابود کرے گا۔ میرا رب بس تو میرا رب یہ نمرود اور فرعون بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے گا۔ تو اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس صوبائی اس بلاول بھٹو کو کراچی کے کورنگی سے، حسن اقبال سے، اورنگی سے، فیڈل بی ایریا سے آواز نہیں جا رہی۔ اس کے کان پر کھڑے ہو کر چیخنا پڑے گا جب اس کو آواز جائے گی۔ اس کے کانوں پہ تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تیاری کرو، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تیاری کرو۔ جو حکمران
جو حکمرانوں کا سربراہ ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس تعداد زیادہ ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس تعداد زیادہ ہے اسمبلی میں جو چاہوں کرو، اس کو ہم بتائیں گے کہ تم نے کراچی کے لوگوں کی گنتی صحیح نہیں کی، تم نے ان کو غیر اہم سمجھا، ہم تمہیں بتائیں گے تعداد کس کے ساتھ ہے، ہم تمہیں بتائیں گے حرام کے پیسوں سے الیکشن لڑ کر جیتنے والوں، ہمارا پیسہ 10,242 ارب روپے پیپلز پارٹی کے 13 سالوں میں ملے، کراچی والوں 10,000 ارب مصطفیٰ کمال نے اپنے دور میں صرف 300 ارب روپے خرچ کیا تھا۔ آج 10 سال ہو گئے مجھے اس شہر کو چھوڑے ہوئے، آج بھی لوگوں کو میرا کام یاد ہے، آج بھی وہ پروجیکٹ یاد ہے۔ 300 ارب روپے سے دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا کراچی۔ آج 10,242 ارب روپے 13 سالوں میں خرچ کر کے سندھ دنیا کے انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے۔ آج سینکڑوں ارب روپے کا گھمنڈ کر رہے ہیں حکمران۔ تو اب اگلی بات وزیر اعلیٰ ہاؤس پر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب تم نے ہماری باتیں نہیں سنی، اب اگلی بات تمہارے کانوں پر کھڑے ہو کر آواز لگائیں گے، اگلی بات وزیر اعلیٰ ہاؤس ہوگی۔ تم تیار ہو؟ تو بس ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ۔ چور ہے بھائی، چور ہے بھائی، چور ہے بھائی، چور ہے اب پیپلز پارٹی اب سی ایم ہاؤس پہ ملاقات ہوگی۔ سنو، میں 2 جنوری کو میں کارکنوں کا، یہ تو ڈسٹرکٹ ایسٹ کے لوگوں کا اجلاس ہے، ہم 2 جنوری 2022 نئے سال کی کا آغاز انشاءاللہ تعالی انقلاب کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ سے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ 2 جنوری اتوار کا دن 3:30 بجے سارے کراچی کے کارکنوں کا جنرل ورکر اجلاس بلایا جاتا ہے۔ وہ تیار ہو؟ اپنے ساتھ اپنے دوست احباب سب کو لے کر پہنچو۔ پارٹی آپ کو جگہ بتا دے گی، میں ڈیٹ اور ٹائم بتا رہا ہوں، 3:30 بجے اتوار کا دن 2 جنوری انشاءاللہ تعالی۔ اس دن ہم اس ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کریں گے اسی جنوری کے مہینے میں کہ ہمیں کس دن اپنے سروں پہ کفن باندھ کے ایک دفعہ ان حکمرانوں خودکشی کرنے کے بجائے ایک دفعہ ان حکمرانوں کو جا کر ان کے کانوں پہ کھڑے ہو کر آواز لگانی ہے۔ اور ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے، ہم کوئی غیر قانونی مطالبہ نہیں کر رہے، ہم کوئی الگ صوبہ الگ ملک کی بات نہیں کر رہے۔ اگر تم مجھے بنیادی حقوق نہیں دے سکتے تو یا تو تم رہو گے یا پھر ہم رہیں گے، یا تو تم رہو گے یا پھر ہم رہیں گے۔ بس اب مصطفیٰ کمال اور پی ایس پی کے لوگ ہر ہفتے اپنے لوگوں کو سڑک پر لا کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تقریر کر کے اس کے بعد جا کر اگلے دن اخباروں میں خبر لگ جائے، ٹی وی پہ خبر چل جائے، اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ نہیں، میں ایسا سیاستدان یا لیڈر نہیں ہوں، مجھے رزلٹ چاہیے۔ اگر رزلٹ نہیں ہے تو مجھے نہیں جینا، پھر پارٹی بند کرو۔ اور اگر پارٹی چلانی ہے تو پھر ہمیں آخری حد تک ان ظالموں سے لڑنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو
पाक सरजमीन पार्टी के गयूर, मेरे साथियों, मेरी माँ बहनों, मेरे नौजवानों, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने इस शहर में एक फिरौन को नेस्त नाबूद किया, जो बाहर के जो एजेंट बन गया, जिसने मेरी कौम को रुस्वा किया, जिसने मेरी नौजवानों की नस्लें तबाह कर दी। हमने एक भी पत्थर मारे बगैर उस फिरौन को इस शहर में अल्लाह ताला ने उसको इबरत का निशान बना दिया, और जो बचे कुछ हैं वो भी इबरत का निशान बनते चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब मुस्तफा कमाल और अनीस खानी जब दो लोग तन्हा उस फिरौन से टकरा सकते हैं, तो आज मेरे साथ लाखों लोग हैं, आज करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला इस फिरौन को भी अल्लाह की मदद से, रब की मदद से, ना हम गुजरे हुए कल, ना हम साबका फिरौन को अल्लाह की मदद के बगैर खत्म कर सकते थे, ना हम इस मौजूदा फिरौन को, फिरौनी हुकूमत को अल्लाह की मदद के बगैर खत्म कर सकते हैं। रब की मदद उन्हीं के साथ आती है जो कोशिश करें। मैं पहले दिन से तुम लोगों को कह रहा हूँ, देखो हमें अपने हिस्से की कोशिश करनी है, रब की मदद आएगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने कोशिश कर ली है, इन गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और लगाना है। ये करप्ट लोग गिरती हुई दीवार को, इन गिरती हुई दीवार को, इन करप्ट हुक्मरानों को ये बहुत बुज़दिल होते हैं। कराची के लोगों, इन्होंने हराम इसलिए नहीं कमाया कि इनको मरना है, इनको मौत याद ही नहीं है, इनको मौत याद नहीं है। ये मरने का कोई सब्जेक्ट इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। इन्होंने हराम इसलिए नहीं कमाया कि ये मरे, ये मरना याद है। हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, हमें मौत से कोई क्या डराएगा। हमारे पास हमसे सब कुछ छीन लिया, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और जब शरीफ लोग खड़े हो जाए अपने हुकूक के लिए, तो उससे ज्यादा खतरनाक कोई और नहीं होता। मैं सारे पाकिस्तान के लोगों को, 25 करोड़ लोगों को आवाज देकर कहना चाहता हूँ, ऐ पाकिस्तान के लोगों, तुम्हारा भी इलाज यही है जो ये पेशवी वाले कह रहे हैं। अपने इलाकों में बनने वाले MNAs और MPs को उनको बोलो कि ये जो तुम तकरीर करके कहते हो कि हम तुम्हें पानी देंगे, हम तुम्हारा कचरा उठाएंगे, हम तुम्हें दवा देंगे, हम तुम्हें स्कूल देंगे, ये तकरीर अब नहीं चलेगी। हमें पानी नहीं चाहिए, पानी का इख्तियार चाहिए। हमें कचरा उठाने वाला नहीं चाहिए, हमें कचरे उठाने का इख्तियार चाहिए। हमें अस्पताल ठीक करने वाला नहीं चाहिए, हमें अस्पताल का इख्तियार चाहिए। तो सब लोग अपने पूरे पाकिस्तान वालों अपने इलाके में अपनी पार्टीज के लोगों को बोलो कि अब वजीर आजम हाउस से और वजीर आला हाउस से इख्तियारात निकाल कर गाँव की गलियों में देना पड़ेगा, अब शहरों की गलियों में देना पड़ेगा, बलूचिस्तान के पहाड़ों में देना पड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा में गलियों में लेकर आना पड़ेगा, पंजाब के खेतों में इख्तियारात और वसाइल देने पड़ेंगे। और आईनी तौर पर हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, आज हजारों का मजमा है। मैं आज तुम सबको कह रहा हूँ, तुम माँ को भी कह रहा हूँ, बहनों को भी कह रहा हूँ, यहाँ से जाकर जब वापस जाओ, मैं अपने घर में पहले बात करके आया हूँ कि भाई सब तैयार हो जाओ। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ,
میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جا کر ابھی سے میری مائیں بھی، میرے بھائی بھی، میرے بزرگ نوجوان بھی جا کر ابھی سے جا کر ہر آدمی کی لسٹ بنانا شروع کریں۔ اس کراچی کی 3 کروڑ کی آبادی ہے، ہمیں امن کے ساتھ، ہمیں ڈیٹ 2 جنوری کو اناؤنس کروں گا، اس سے پہلے 1 ہفتہ ہے اب سے لے کر جنوری تک، جا کر اپنے رشتے داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے محلے میں، اپنے کام کی جگہ پہ یہ جا کر بات کرو کہ دیکھو اس کراچی کو صحیح کرنے والا پی ایس پی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال نے پہلے بھی اس کراچی کو بنایا تھا، دوبارہ بنا کر دے سکتا ہے۔ اس نے اس کراچی بنانے میں کوئی حرام نہیں کمایا، آج اس کا دشمن بھی اس پر کوئی 1 روپے بھی حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا۔ مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی نے اس کراچی کے ساری زبانیں بولنے والوں کو ایک جگہ جمع کر کے آپس میں باہم شیر و شکر کر دیا، اور ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ فی الفور یہ 2013 اور 2021 کا بلدیاتی نظام کو اس کو کینسل کرو اور 2001 کا بلدیاتی نظام نافذ کر کے ہم سے مذاکرات شروع کرو۔ اس کے بعد ہم دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ، ہر دن کا ڈرامہ ختم ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ آئین میں ترمیم کرو، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی طرح لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھو، NFC ایوارڈ کی طرح PFC ایوارڈ آئین میں لکھو، اور یہ الیکشن تم نہیں کراتے، 5 سال تم ایڈمنسٹریٹروں سے لوکل گورنمنٹ چلاتے ہو، یہ ڈرامہ ختم ہو جانا چاہیے۔ آئین میں لکھو کہ اگر لوکل الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، اگر منتخب الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے تو ملک میں کوئی MP بھی نہیں بن سکتا، پھر قومی اسمبلی کے انتخابات بھی نہیں ہوں گے، پھر صوبائی اسمبلی کے بھی انتخابات نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے تو پہلے لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہوں گے۔ یہ 3 باتیں میری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس آئین میں لکھو، پھر کسی کو ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر کسی کو دہشت گرد بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر اس ملک سے کرپشن ختم ہوگی، پھر اس ملک کے لوگ جڑیں گے آپس میں، پھر دشمن ملکوں کو یہاں سے ایجنٹ نہیں بنیں گے۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا، اگر یہ بات نہیں مانی، تو خدا کی قسم پاکستان میں ایسے حالات دیکھ رہا ہوں کہ انسان ایک پانی کی لائن پر صرف قبضہ کرنے کے لیے جنگیں ہوں گی اس کراچی میں، ایک پانی کی لائن پر قبضہ کرنے کے لیے علاقوں میں گن فائٹ ہوگی، علاقوں میں نسلوں کی نسلیں تباہ ہوں گی، ایک علاقے سے کچرا اٹھا کر دوسرے علاقے میں پھینکنے پہ نسلی فسادات ہوں گے، کیونکہ ہر آدمی خودکشی نہیں کرے گا۔ میں وہ حالات دیکھ رہا ہوں خدا نخواستہ، تو اے حکمرانوں ہوش کے ناخن لو۔ آج ہم نے اعلان کر دیا تو سارے میری ماں سے، بہنوں سے، جوانوں سے، بزرگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جہاد ہے، یہ ہم پر فرض ہے، اپنی ساری چیزوں کو پس پوچھ ڈالو اور اپنے گھر سے شروع کرو کہ کون مصطفیٰ کمال 2 تاریخ کو اعلان کرنے والا ہے، ڈیٹ اسی جنوری میں، کون ہمارے ساتھ اس وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کے لیے لسٹ بناؤ۔ تم سب تو آ گئے ہو، تم سب سے میں یہ کہہ رہا ہوں جا کر اپنے پاس لسٹ تیار کرو، 100 لوگ، 200 لوگ۔ یہ پارٹی اکیلے، ہر آدمی PSP ہے، ہر ماں بہن بیٹی PSP ہے، ہر ماں بہن بیٹی مصطفیٰ کمال ہے، انیس کام خانی ہے۔ جا کر ابھی سے تیاری کرو، اپنی لسٹیں بناؤ، اپنے طریقے کار طے کرو، اور 2 تاریخ کو میں جگہ اور ٹائم کا اعلان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ کراچی سے جو روشنی اٹھی ہے پورے پاکستان میں اس کی کرنیں جا رہی ہیں، پورے پاکستان میں انقلاب برپا ہوگا۔ ہم اس کراچی سے سندھ کے غریب ہاریوں کو بھی آزاد کرائیں گے، ہم اس کراچی سے بلوچستان کے مظلوم بلوچوں کے پختونوں کو بھی آزادی دلوائیں گے، ہم اس کراچی سے پنجاب اور ساؤتھ پنجاب کے غریب دیہاتیوں کو بھی ہم آزادی دیں۔ پیسے ملے پورے اس میں سے میرا حق کتنا دیا، پنجاب سے ہم بعد میں بات کر لیں گے، وفاق سے ہم بعد میں بات کر لیں گے، اسٹیبلشمنٹ سے ہم بعد میں بات کر لیں گے، پہلے جو صوبہ سندھ کی اور وہ جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو پیسے ملے ہیں، اختیارات ملے ہیں، میرے نام پر ملے ہیں، کراچی کے لوگوں کے، کراچی سے کشمیر تک کے لوگوں کے نام پر ملے ہیں، وہ حقوق کتنے نیچے دیے ہیں، اس کا حساب دو اور اس کو طے کرو، اور اس کے بعد یہ پاکستان
पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अब PSP का कोई और काम नहीं है, सारे काम छोड़कर बस की तैयारी करो। तैयार हो, फिर तैयार हो इंशाअल्लाह ताला। खुश रहो, आबाद रहो। अब ऐसा जलसा कोई नहीं होगा। अब आखिरी मौका है, आखिरी मार्का है, आखिरी फाइनल राउंड है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस शहर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर तक इंशाअल्लाह ताला 70 सालों से गस्ब हुए को हमारी गलियों में आएंगे इंशाअल्लाह ताला, हमारे बाजारों में आएंगे, हमारे शहरों में, हमारे देहातों में आएंगे इंशाअल्लाह ताला। खुश रहो, आबाद रहो। पाकिस्तान जिंदाबाद।